محمد وعلى آله اجمعین اما بعد۔ ارکان اسلام کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے۔ اب تک جو ہے 3 رکن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آج یہ چوتھا رکن ہے۔ ہم نے بتا دیا آپ کو پہلے ہی کہ ترتیب یہاں آگے پیچھے ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی، اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ دینا، اس کے بعد روزہ رکھنا۔ تو روزہ پہلے کر دیا، زکوٰۃ بعد میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث کے مطابق انہوں نے یہاں پہ رکھا ہے۔ بہرحال لیکن ترتیب جو ہے جمہور کے نزدیک وہ یہی ہے، وہ یہی ترتیب ہے کہ پہلے زکوٰۃ اس کے بعد روزہ۔ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی فرضیت زکوٰۃ کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو کہا تھا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے پہلی چیز جن کی جانب تو اس کو لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ مان لیں تو ان کو یہ بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر دن بھر میں 5 وقتوں کی نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر وہ مان لیں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ، تو ان کو یہ بتانا ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مالداروں کے اوپر صدقہ کو فرض کیا ہے۔ یہاں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور جو کوئی جان بوجھ کر کے زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو امام وقت اس سے زبردستی کر کے اس کے مال سے زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کے مال سے زکوٰۃ لے سکتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا۔ زکوٰۃ کون دے کس کو دے، کون دے کس کو دے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو جو چیزیں انہیں سمجھائیں تو ان میں یہ بھی فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، تمہاری یہ باتیں مان لیں، فَعَلِمْهُمْ، تو انہیں یہ بتاؤ ان اللہ افترض علیہم صدقۃ، اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، وترد علی فقرائہم، اور ان کے فقیروں میں دیا جائے گا، یعنی مالدار زکوٰۃ دیں گے اور فقراء اور مسکین میں زکوٰۃ دی جائے گی، تقسیم کی جائے گی۔ کون کون لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی اور کون کون اس کے مستحق ہیں، ابھی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی، اور کتنے مال میں زکوٰۃ دینا ہے اور کتنا میں نہیں دینا ہے، یہ بھی باتیں تفصیلی طور پر آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ کہ اگر وہ یعنی اہل یمن اس بات کو تسلیم کر لیں، یعنی پہلے تو ان کو توحید کی طرف بلانا، توحید مان لیں تو یہ بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، نماز مان لیں تو یہ بتلانا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے محتاجوں میں، غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے؟ تو نمبر 1 اناج میں، نمبر 2 سونا چاندی اور کرنسی میں، نقدی میں، نوٹ کا جو پیسہ ہم لوگوں کے پاس ہے، اسی طرح سے وہ مال جس کی تجارت انسان کرتا ہے اس میں، اور نمبر 4 مویشی میں، مویشی مانے گائے بکری، ہاں اونٹ، ان چیزوں میں۔ تو کس کا نصاب کیا ہے وہ آپ کے سامنے اب ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔
کا وہ مال جن پر زکوٰۃ فرض ہے. اناج نمبر 1، یعنی جس کے پاس کھیتی ہے، زمین ہے اور وہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، تو اس کے کنڈیشنز کیا ہیں دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنزع نصف العشر. اس پیداوار میں جسے آسمان، یعنی آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے وہ، یا قدرتی چشمے سیراب کریں، سراب لکھا ہوا ہے جی، یہ اصل میں ہے سیراب، سیراب کریں، یا وہ نمی والی زمین ہو، زمینی ایسی ہو کہ وہاں ہمیشہ نمی رہتی ہے، دلدل ہے، نہر اور دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے، تو اس میں نمی ہمیشہ باقی رہتی ہے اور اس میں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اس میں عشر ہوگا. عشر مانے 10واں حصہ. اور جسے ڈول یا رہٹ وغیرہ سے سیراب کیا جائے تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا پڑے گا، 20واں حصہ دینا پڑے گا. اور کتنا اناج ہو تو تقریباً 25 من جی. اگر 25 من چاول یا 25 من گیہوں اگر ہے اور وہ آسمان کے پانی سے سیراب ہوا ہے اور آپ کو اس میں پانی ڈالنے کی یا پمپ لگا کر کے پانی پٹانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں آپ کو عشر اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا. اور اگر نہیں تو پھر 20واں حصہ دینا پڑے گا. تو 10واں حصہ کتنا ہوگا جی؟ 25 کوئنٹل کا 10% کتنا ہوگا؟ 25 من کا 10% کتنا ہوگا؟ 1 من کتنا ہوتا ہے معلوم ہے کسی کو؟ نہیں شیخ. تو کتنا ہوگا اس کا 25واں؟ 100 kg ہوگا. کتنا ہوگا بتائیے؟ نہیں شیخ. ہیں؟ پتا نہیں شیخ. ارے کیسے نہیں، حساب کیجئے. 25 من تو 1 من 40 kg کا 25 من کتنا ہوا؟ 1000. اب 1000 kg، جی 1000 kg میں اس کا 10واں حصہ نکالیے، 10% نکالیے. کتنا ہوا جی؟ 900. 100. تو یہی زکوٰۃ ہے مال کا یا اناج کا جو کھیت سے آئے. اس کے بعد آئیے سونا چاندی اور نقدی. سونا چاندی اور نقدی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں. کنز کہتے ہیں اس مال کو جس کو دفن کر کے زمین میں رکھا جائے. تو گزشتہ زمانے میں بینک وغیرہ تھے نہیں، لاکر وغیرہ کا نظام تھا نہیں، المیرا وغیرہ اس طرح سے ہوا نہیں کرتا تھا، تو لوگ اپنے مالوں کو گھڑا وغیرہ میں ڈال کر کے مٹی کے یا لوہے کے اور زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے. تو کنز ہے. تو وہ دفینہ
جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو اس کو شریعت نے کہا کنز ہے. لیکن اگر آدمی زکوٰۃ دے دے اور مال چھپا کر کے رکھے، زمین میں دفن کر کے رکھے یا لاکر میں رکھے یا اپنے گھر میں رکھے، کہیں بھی رکھے، تو وہ کنز نہیں ہے. کہا کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو کنز بناتے فی سبیل اللہ اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجئے. عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے جی؟ نہیں ہوتی ہے. خوشخبری اچھے چیز کی ہوتی ہے. عذاب کی خوشخبری یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دھمکی ہے، تھریٹ ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو. اب آئیے وہ مال جس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. ہاں، اب اس کی ذرا تشریح سمجھ لیجئے. کتنا سونا ہوگا تو زکوٰۃ دینا ہے اور کتنی چاندی ہوگی تو زکوٰۃ دینی ہے جی؟ بولیے. معلوم ہے کسی کو؟ تقریباً 5 گرام سونا اور اس سے زیادہ جتنا ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگا. کتنا؟ 85 گرام سونا اور 595 گرام چاندی، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگا. یہ نصاب ہے. اب آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ شیخ 555. کیوں نہیں بولتے ہیں آپ لوگ؟ جی شیخ. ہاں، کتنا سونا؟ 85 گرام سونا اور جس میں ہاں، 85 گرام سونا اور چاندی 555. 595. 595 595 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. سمجھ گیا بات؟ اچھا، کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ نوٹ ہے، کاغذ کے، کرنسی ہے، تو وہ کیسے دے گا زکوٰۃ؟ بولیے. نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو بولیے نہیں معلوم ہے. نہیں شیخ. جس کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے اور اس کے پاس صرف کرنسی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ چاندی کا اعتبار کرے گا. کس کا اعتبار کرے گا؟ چاندی کا اعتبار کرے گا کہ 595 گرام چاندی خریدنے کے برابر اگر اس کے پاس مال ہے تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. اب آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ جی شیخ. لیکن یہ تو اس کا نصاب ہوا. اس کے شروط کیا ہیں؟ تو 595 گرام چاندی یا 85 گرام سونا یا اتنا کرنسی جب کسی آدمی کے پاس ہو اور سال گزر جائے تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے جی. آج آپ خرید کے لائے تو آج آپ کے پاس آپ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ پیسہ یا وہ مال یا وہ سونا وہ چاندی آپ کے پاس حفاظت سے پڑا رہے، رکھا رہے، اور اس پر سال بیت جائے، 1 سال. مثال کے طور پہ آپ نے محرم میں خریدا
اس محرم میں خریدا سونا یا چاندی کچھ بھی، 85 گرام سونا خریدا محرم میں، اب یہ محرم سے لے کے محرم تک آپ کے پاس ہے باقی، تب اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن آپ نے ابھی خریدا اور خرید کر کے استعمال کیا چند دنوں کے لیے، پھر ضرورت پڑی تو اس کو جا کر کے بیچ دیا، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس 5 لاکھ روپے آئے اور 1 مہینے کے اندر وہ پیسے ختم ہو گئے، ضرورت پڑتی گئی اور آپ اس کو خرچ کرتے چلے گئے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن وہ پیسہ آپ کا بیلنس رہا، پڑا رہ گیا بینک میں یا گھر میں کہیں بھی، اور اس پر سال بیت گیا، تب اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی شیخ۔ اب اس کے بعد آئیے تجارتی مال۔ تجارتی مال، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن دکان میں وہ تجارت کرتے ہیں، کس کی؟ زمین کی کرتے ہیں، جانوروں کی کرتے ہیں، یا سامان کی کرتے ہیں، یا گاڑی وغیرہ کی کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی تجارت ہے، تو تجارت میں سال مکمل ہونے پر اس کا مالک کیا کرے گا؟ مال کی موجودہ قیمت کا اندازہ لگائے گا اور اس قیمت کا 2.5% بطور زکوٰۃ دے گا، چاہے موجودہ قیمت اس قیمت خرید کے برابر ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو۔ دیکھیے، اگر کوئی دکاندار ہے، وہ اپنے دکان میں کتنا مال رکھا ہے اس کا وہ اندازہ لگائے گا۔ اگر اس کا مال 595 گرام چاندی خریدنے کے برابر ہے تو ایسی صورت میں سال بیتنے کے بعد اس کے اوپر وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی بھی تجارت کی دکان ہو، جیسے دیکھیے یہاں کا، اسی طرح جنرل اسٹور، گاڑی کے شو رومز، اور اسی طرح سے اسپیئر پارٹس وغیرہ کے مالکان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دکانوں میں موجودہ سامان کی ہر چھوٹی بڑی چیز شمار کرے، ایک ایک چیز شمار کرے اور حساب لگا کر کے اس کا زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر ہر چھوٹی بڑی چیز کو شمار کرنا، ایک ایک نٹ، ایک ایک بیرنگ، ایک ایک اس طرح کی چیزوں کو شمار کرنا ممکن نہ ہو تو احتیاط کرتے ہوئے زیادہ کر کے حساب لگائے اور اس کا زکوٰۃ دے، تاکہ اللہ کے نزدیک وہ بری الذمہ ہو سکے، بری الذمہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اب تک جو پڑھے زکوٰۃ کے مسئلے میں، اس میں کوئی سوال ہے کسی کو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ریکارڈنگ کو آف کر دیجیے۔